وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ 5 رمضان المبارک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں۔ فرعون نے ان کی پیدائش کے ڈر سے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش خود اس کے شاہی محل میں ایک شہزادے کی طرح کرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر میں مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ان کی امانت داری اور اچھے اخلاق و عادات کو دیکھ کر اپنی بیٹی صفورہ کا نکاح کر دیا۔ جب وہ مصر لوٹے تو وقت طویٰ کے مقدس وادی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور معجزے عطا فرمائے اور حکم دیا کہ مصر جا کر فرعون کو ایمان کی دعوت دو، اس نے ملک میں ظلم و ستم اور فساد پھیلا رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت سے نوازا۔ دونوں نے جا کر فرعون کو ایمان کی دعوت دی اور معجزے بھی دکھائے۔ اس کے باوجود فرعون نے ان کو جادوگر کہہ کر نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس نے جادوگروں کو بلا کر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا۔ اس مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی اور تمام جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا۔ اس طرح فرعون نامراد اور ذلیل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی ظاہر ہو گئی۔ جب فرعون کا تکبر اور نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت، دماغ کی بناوٹ اور حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ کو پیدا کیا اور اس کی حفاظت کے لیے اس پر ایک باریک چھلی چڑھائی، جس پر جھلی اور دماغ کے درمیان بہنے والا مادہ فرما کر کھوپڑی کی مضبوط ہڈی میں فٹ کر دیا تاکہ سردی، گرمی اور چوٹ وغیرہ کے اثر سے محفوظ رہ سکے۔ اس نازک دماغ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیسا عجیب و غریب انتظام فرمایا ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نے فرمایا، اسلام میں اس شخص کا کوئی بھی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو اور بے وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، کھانا کھانے کا سنت طریقہ۔ نمبر 1 دسترخوان بچھانا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا اور نہ پوچھنا۔ نمبر 3 کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا۔ نمبر 4 سنت طریقے کے مطابق بیٹھنا۔ نمبر 5 دائیں ہاتھ سے کھانا۔ نمبر 6 اپنے سامنے سے کھانا۔ نمبر 7 3 انگلیوں سے کھانا۔ نمبر 8 ٹیک لگا کر نہ کھانا۔ نمبر 9 کھانے میں عیب نہ نکالنا۔ نمبر 10 اگر لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا۔ نمبر 11 بہت زیادہ گرم نہ کھانا۔ نمبر 12 برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا۔ نمبر 13 کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا۔ نمبر 14 کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ نمبر 5 رمضان میں 4 چیزیں کی پابندی۔ رسول اللہ نے فرمایا، ماہ رمضان میں 4 چیزوں پر خوب عمل کیا کرو، کیونکہ 2 چیزوں سے اللہ راضی ہوں گے اور بقیہ 2 چیزوں سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ رب کو راضی کرنے والی 2 چیزیں یہ ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا۔ نمبر 2 استغفار کرتے رہنا۔ اور دوسری 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے یہ ہیں، نمبر 1 جنت کا سوال کرنا۔ نمبر 2 جہنم سے پناہ مانگنا۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا۔ اس نے پھر سوال کیا، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ اس نے فرمایا، تم اپنے اولاد کو رزق کی تنگی کے ڈر سے مار ڈالے۔ پھر اس نے سوال کیا، رسول اللہ نے فرمایا، تیرا اپنے پڑوسی کی عورتوں سے بدکاری کرنا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، رسول اللہ نے فرمایا، روزی کو دور نہ سمجھو، کیونکہ آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جو روزی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ اس کو نہ مل جائے۔ لہذا روزی کا حاصل کرنے میں بہترین طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ حلال روزی کماؤ، حرام کو چھوڑ دو۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات اور احکام کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو ایک سخت آگ میں داخل کریں گے، وہاں ان کی مسلسل یہ حالت ہوگی، جب ایک دفعہ ان کی کھال جہنم میں جھلس جائے گی تو پہلی ہم کھال کی جگہ فوراً دوسری نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ یہ لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، بڑی بیماریوں سے حفاظت۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد کو چاٹے گا تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو تم سب پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق